حامد بعد فقال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد معزز ومكرم خواتین اسلام، آپ سبھی کا اس بابرکت مجلس میں ایک اور مرتبہ استقبال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ چلے میری بہنوں، جیسا کہ غزوہ خیبر کی جنگ کے متعلق گزشتہ کلاس میں ہم نے کافی ساری باتیں معلوم کی۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں پیش آئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے یہودیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں اس طرح پس سے پشت کر دیا کہ وہ ہار گئے، کمزور پڑ کر بھاگ گئے۔ آخر کار دوبارہ انہیں مسلمانوں کے پاس ہی آنا پڑا اور مجبوراً اپنی ہار کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنی ساری غلطیوں کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ، انہیں مجبوراً انہی کے شہر میں، انہی کے علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے رہنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا تھا۔ اسی دوران ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ مہاجرین حبشہ آ گئے، مدینہ منورہ مہاجرین حبشہ پہنچ گئے اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا حسن سلوک کا معاملہ کیا اور خوش ہوئے اپنے ان مہاجر صحابہ سے ملاقات کر کے جو حبشہ میں کافی سارے عرصے سے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے بار بار معاہدہ کیا، وعدہ کیا، ان کے سارے وعدے جھوٹے، سارے وعدوں کی وہ خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح اتنی بڑی جنگ ہونے کے بعد، اتنی بڑی جنگ میں، اتنے بڑے لشکر میں ناکام ہونے کے بعد بھی یہ یہود جو ہے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑے ہیں، کسی نہ کسی طرح قتل کرنے کا ہی ان کا ارادہ ہے۔ زہریلی بکری کا واقعہ ہم نے معلوم کیا اور آخر میں یہ بات معلوم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے کس طرح ہوا، اور آج ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ غزوات ہی، آگے کیا کیا غزوات چلے ہیں ان کو معلوم کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خیبر میں جو یہود ہیں ان کی مزید جان پہچان والے، مزید قبیلے، مزید قبائل کے لوگ ناپسندیدہ محسوس کرنے لگے، انہیں سخت غصہ آنے لگا کہ یہ ہم یہودیوں پر جو ہے اس طرح حملہ کر رہے ہیں، اس طرح انہوں نے جو ہے ہمارے مذہب پر انگلی اٹھائی ہے، اس طرح وہ جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے ہرا کر ان کی زمین ہتھیار کر چکے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو انبار اور ثعلبہ وغیرہ یہ جتنے بھی بدو لوگ ہیں، خیبر کے آس پاس جو چھوٹے چھوٹے قریے، جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی غلط ارادے، ان لوگوں کی غلط ارادے اور ان لوگوں کا جو مقصد ہے جنگ کرنے کا، اللہ کے نبی کو ہی معلوم ہو گیا۔ اب دوبارہ اللہ کے نبی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر یعنی کہ مدینے میں انتظام کا، لشکر کا امیر، مدینے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ کیا کہ اللہ کے نبی نے جنگ خیبر سے آ کر اب اللہ کے نبی کو ایک اور جنگ کے لیے نکلنا ہے، جس کا نام غزوہ ذات الرقاع ہے۔ غزوہ ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع
یہودیوں سے ہی اس مرتبہ بھی مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا مدینے میں ذمہ داری سنبھالنے کے لیے اللہ کے نبی نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ اب خود اللہ کے نبی 700 صحابہ کے ساتھ نکل پڑے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی گئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جا کر کافی دن جو ہے جنگ چلی، اور دشمن جو ہے قریب قریب پہنچتی اور پیچھے پیچھے چلی جاتی۔ اس طرح اتنی زیادہ تعداد دشمن کی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس طرح مضبوط اور ہمت والے تھے، اسی لیے زیادہ قتل اور غارت گیری کے بغیر ہی دشمن ہار گئے اور پیچھے پلٹ کر بھاگ کر چلے گئے، ناکام ہو گئے۔ تو ایک چھوٹی سی جنگ ہے میری بہنوں، چھوٹا سا غزوہ ہے، چھوٹی سی لڑائی ہے، لیکن اس جنگ کا نام غزوہ ذات الرقاع کس لیے پڑھا؟ کیونکہ رقاع کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ رقاع سے مراد مسلمان اس جنگ کے لیے پیدل چلے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ جہاں انہوں نے سفر کیا وہاں کی زمین بڑی سخت تھی، گرمی کی شدت کی وجہ سے سرخ بن چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے پیروں پر چھیتڑے باندھے، ایک قسم کا لباس سمجھے آپ۔ تو اس لباس کو عربی زبان میں رقاع کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس جنگ کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا۔ یہ اس جنگ کی خاص بات تھی۔ اور ایک اور خاص بات اس جنگ میں وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی سفر کے دوران ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، ہر کوئی مسلمان ایک درخت کے نیچے چلا جاتا، اپنی تلوار کو لٹکاتا درخت کے پاس اور وہاں پر آرام کرتا، لیٹتا۔ تو اس جنگ کے دوران بھی سفر میں اللہ کے نبی اور مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائے دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر آرام فرمانے لگے، سو گئے، اور بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی مختلف درختوں کے نیچے جا کر آرام فرمایا۔ اسی دوران ایک مشرک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی تلوار اس نے لے لی، قبضہ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں جاگ گئے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے، اتنے میں جاگ گئے اور دیکھتے ہیں کہ سامنے والے شخص کے پاس جو ایک تلوار ہے جو کہ میری ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ کیونکہ اب اس کے پاس تلوار ہے، ہتھیار ہے، کہنے لگا کہ بتاؤ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ اچھا تو تم کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ تم مجھ سے ڈرتے بھی نہیں، تم کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ سننا ہی تھا کہ یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اللہ تعالیٰ کا نام سن کر اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ فوری اللہ کے نبی نے اس تلوار کو اٹھا لی، پھر فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ سبحان اللہ۔ وہ شخص گڑ گڑانے لگا، اللہ کے نبی کی تعریف کرنے لگا کہ کس طرح آپ احسان جتلانے والے ہیں، کس طرح آپ جو ہے احسان کرنے والے ہیں، لہٰذا آپ مجھ پر بھی احسان کیجیے، مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا، اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا، لیکن اس نے یہ وعدہ ضرور کیا کہ میں نہ ہرگز بھی آپ سے جھگڑا کروں گا، لڑائی کروں گا، اور نہ ہی میں ان لوگوں میں شامل رہوں گا آگے جو آپ کی دشمن ہوں، جو آپ کی دشمن ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنی قوم میں واپس جا کر یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے یہاں سے آیا ہوں، یعنی میں ابھی تمہارے پاس آیا ہوں اس شخص کی خبر لے کر جو ہم سب میں سب سے بہترین انسان ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا وقت ہی دیکھا۔ اس مشرک نے صرف اور صرف تھوڑا وقت ہی اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، اس تھوڑے وقت میں ہی اللہ کے نبی کے اخلاق کو، آپ کے نرم مزاجی کو، آپ کے رحم و کرم کرنے کے معاملے کو، ساری چیزوں کو اس نے بھاپ لیا تھا، صرف اور صرف تھوڑا وقت رہ کر۔ سبحان اللہ۔ تو اب اندازہ لگایا جائے کہ وہ مسلمان جس نے کافی زیادہ وقت اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر گزارا، اسی لیے تو صحابہ کا ایسا مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے کو ہم ہرگز بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھے بڑا افسوس ہو رہا، مجھے بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن آخرت کی زندگی میں تو میں آپ کی صحبت میں نہیں رہ سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی صحبت میں رہ کر آخرت کی زندگی گزاروں؟ آپ تو بڑے شان اور مرتبے والے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مقام اور مرتبے کے لوگوں کے ساتھ ہی رہیں گے قیامت کے دن جنت کی زندگی میں، یعنی بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری خواہش ہے، کوئی آرزو ہے تو پوچھو۔ تو وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ میں آخرت کی زندگی میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہ کر جنت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے، تم وہ نیکی کر لو کثرت سے دنیا کی زندگی میں، آخرت کی پوری زندگی تم میری صحبت میں رہو گے۔ اللہ کے نبی نے کہا بکثرت السجود، کثرت سے نفلی نمازوں کا اہتمام کرو، کثرت سے فرض نمازوں کا ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں پر، نفلی نمازوں پر زور دو۔ سنن اور نوافل کا اہتمام آج نمازوں کے سلسلے میں بڑا کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے میری بہنوں۔ ایک مومن اگر واقع اللہ کے نبی کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایسا ضرور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ ذات الرقاع 7 ہجری میں پیش آئی، ٹھیک ہے، غزوہ خیبر سے ہی واپس لوٹنے کے بعد۔ اس سلسلے میں زیادہ باتیں نہیں ہیں، چھوٹی سی جنگ ہے جو اللہ کے نبی نے جیت لی بغیر زیادہ لڑائی جھگڑے کے۔ اس کے بعد 7 ہجری میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ خزا کے لیے نکلے۔ ظاہر ہے 1 سال پہلے یعنی کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس حدیبیہ کی کنڈیشنز میں یہ کنڈیشن یہ بھی تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ مسلمان اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اب وہ 1 سال کے دوران اتنے سارے واقعات پیش آئے، کیا کیا واقعات پیش آئے؟ اللہ کے نبی نے بادشاہوں کو خط لکھا، اسی طرح جنگ خیبر پیش آئی، اسی طرح غزوہ ذات الرقاع پیش آئی، اسی طرح ان دوران چھوٹے چھوٹے کافی سارے غزوات پیش آئے۔ اب 1 سال ختم ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں عمرہ کیا، عمرے کے لیے روانہ ہو گئے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ جس عمرے کو عمرہ خزا کہا جاتا ہے تاریخ اسلام میں، تاریخ کی کتابوں میں، خزا یعنی کہ خزا کرنا، پورا کرنا، تو عمرہ خزا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد میری بہنوں اب 8 ہجری میں معرکہ مؤتہ پیش آتی ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اگر ہماری کوئی تفصیل اصل لیسن ہے ہمارا تو وہ یہ ہے معرکہ مؤتہ۔ مؤتہ ایک جگہ کا نام ہے جس جگہ پر جنگ پیش آئی، تو اس جنگ کو آج ہم پڑھیں گے جو کہ 8 ہجری میں پیش آئی۔ چلیں اس کو معلوم کرنے سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ آخر معرکہ کس کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ یعنی کہ ایسی جنگ جس میں اللہ کے نبی مسلمانوں کے ساتھ خود موجود ہوں، اس کے اپوزٹ، اس کے مقابلے میں معرکہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی موجود نہ ہوں، جس میں اللہ کے نبی موجود نہ ہوں، صرف مسلمانوں کو ایک لشکر دے کر روانہ کریں کہ جاؤ جنگ کر کے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنگ غزوہ نہیں بلکہ معرکہ ہے۔ مؤتہ نامی مقام پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا، مسلمانوں کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جنگ کر کے آؤ، تو یہ غزوہ نہیں ہوگا، اب معرکہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو پڑھیں گے کہ اس کا آخر کیا سبب رہا، کیا ریزن رہا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے، ان میں سے ایک ایک کا ایک ایک طرح سے جواب آیا۔ اسی طرح ایک بادشاہ کا جواب کس طرح آیا؟ اس بادشاہ نے جو صحابی خط لے کر گئے تھے، ان صحابی کو بادشاہ نے وہیں پر قتل کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ بصرہ کے امام نے، بصرہ ایک علاقے کا نام ہے، کہ بصرہ کے بادشاہ نے قتل کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا، بڑا افسوس ہوا، کتنے بڑے صحابی کو اس نے قتل کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی یہ حرکت اعلان جنگ ہی ہے، اعلان جنگ کی طرح ہی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے 3000 کا لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر تیار کر کے اللہ کے نبی اس لشکر کا سپہ سالار، اس لشکر کا امیر زید رضی اللہ عنہ کو بناتے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔
اس لشکر کا امیر اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا، اور اللہ کے نبی نے کہا اس لشکر سے کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں، یعنی کہ اگر زید کو کچھ ہو جائے، کیونکہ سپہ سالار ہیں، امیر بنا کر میں انہیں بھیج رہا ہوں، اگر یہ شہید ہو جائے، انہیں کچھ ہو جائے، تو اے جعفر تم جو ہے امیر بن جاؤ۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ سپہ سالار بن جائیں، وہ جھنڈے کو، پرچم کو تھامے کھڑے، وہ پورے لشکر کی ذمہ داری سنبھالیں۔ اگر جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس لشکر کے لیے اللہ کے نبی نے سفید پرچم باندھا، سفید جھنڈے کا انتخاب کیا اور اسے زید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، اور وصیت فرمائی، نصیحت کی زید سے کہ جہاں وہ صحابی، ہمارے وہ صحابی جنہیں بادشاہ نے قتل کر دیا تھا، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، اسی مقام پر جاؤ تم، اور جا کر انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دو، اگر وہ انکار کر دیں تو لڑائی شروع کر دو۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو، اور دیکھو کہ ہرگز بھی تم سے بدعہدی نہ ہو، کسی طرح کی وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، نہ ہی خیانت کرو، اور نہ ہی بچے، عورتوں اور بوڑھے بزرگوں پر جو ہے کسی قسم کا ظلم کرو۔ ہمارا دشمن کا مقابلہ صرف اور صرف انہی لوگوں سے ہے، نہ ہی بچوں سے، عورتوں سے، اور ان کے جو درخت ہوں، ان کے جو عمارتیں ہوں، یعنی کہ ان کے گھر بار جہاں رہتے ہوں، جہاں سے ان کی زندگی کا گزارا ہوتا ہو، ایسی ساری چیزوں کو جو ہے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر! جو دشمن آتا ہے جنگ کرنے کے لیے، ظاہر وہ پورے علاقے کو، پورے گھر بار کو لوٹ کر چلا جاتا ہے، اسے تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی یہاں پر اتنی پیاری نصیحت فرما رہے ہیں جنگ کے بارے میں۔ تو ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر صحابہ نے عمل کیا۔ جب سفر پر نکلے اور ایک قریب مقام تک پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہرقل جو بادشاہ ہے، جس کے بارے میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ رومی بادشاہ، روم کا بادشاہ ہرقل، اور ہم نے یہ بھی معلوم کیا تھا روم کا بادشاہ ہرقل مسلمان ہونے کے بڑا قریب تھا، لیکن اپنی شان، اپنے مرتبے کو کم نہ کرنے کے ارادے سے اس کا اس کی انانیت، اس کا فخر اس کے سامنے آ گیا، اس لیے وہ مسلمان نہ ہو پایا۔ محض صرف اور صرف اتنا ہوا کہ ہرقل، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے متعلق ساری گفتگو پیش آتی ہے، تو وہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر تیار ہے، وہ بھی جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر تیار ہے۔ کتنا؟ 1,00,000 کا لشکر، اور نہ صرف 1,00,000 بلکہ عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں، آزو بازو کے نصرانی عرب، وہ بھی 1,00,000 کا لشکر لے کر تیار ہیں۔ تو گویا مسلمانوں کے پاس یہ 3,000 ہیں یہ، اور وہ سامنے لشکر کتنا ہے دشمنوں کا؟ 2,00,000 لشکر۔ اللہ اکبر! جب مسلمانوں کو معلوم ہوا تو دوران سفر درمیان میں وہ وہیں کھڑے ہو گئے، رک گئے وہیں وہ۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈر گئے کہ ہم ایک تو پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور بادشاہ آ گیا اور اتنا زیادہ لاکھوں کی تعداد ہے، ہماری تعداد صرف 3,000 ہے۔ میری بہنوں، جب یہ اطلاع پہنچی انہیں تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر بھیجیں تاکہ وہ مدد کے لیے اور لشکر بھیجیں، مزید لشکر بھیجیں، یا جنگ سے رک جائیں۔ اس طرح کے مشورے مسلمان کرنے لگے کہ کیا ہم اللہ کے نبی کو خط بھیجیں کہ اور لشکر بھیجنا، یا پھر جو ہے ہم یہیں رک کر واپس چلے جائیں۔ اس دوران عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا لوگوں کو کہ جس مقصد سے ہم آئے ہیں اس مقصد کو ہمیں ضرور پورا کرنا ہے۔ اگر ہم شہادت کے ارادے سے آئے ہیں تو ضرور ہمیں شہادت نصیب ہوگی۔ یہ وہی چیز ہے جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اتنے عرصے سے جتنی بھی جنگیں کرتے آ رہے ہیں وہ تعداد کی بنیاد پر نہیں، تعداد کثرت کی بنیاد پر نہیں تھا، کثرت کے بل بوتے پر نہیں، بلکہ ہماری لڑائی تو صرف اور صرف دین کے بل بوتے پر ہے، جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ یہ دین، جب یہ ساری نصیحتیں، جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں جو ہے یہ ساری کی ساری تعداد، طاقت اور قوت ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے سامنے اب 2 آپشنز ہیں، یا تو ہمیں شہادت حاصل ہو جائے گی
یا پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، لیکن ضرور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اتنی پیاری نصیحت جب عبداللہ بن رہوہ رضی اللہ عنہ نے کی تو سارے مسلمان خوش ہو گئے اور ترتیب کے ساتھ جو ہے تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ جنگ کا آغاز ہوا، اتنی بڑی جنگ ہوئی، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اسی طرح سب سے پہلے زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ فوری ان کے ہاتھ سے جھنڈا جعفر رضی اللہ عنہ نے لے لیا۔ انہیں فکر ہے یہاں پر اللہ کے نبی کی فرمانبرداری کرنے کی۔ ان کے سامنے ایک مسلمان کا، ایک بھائی کا قتل ہو رہا، وہ شہید ہو رہے ہیں، انہیں دیکھ کر انہیں اپنی موت کا خوف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی انہیں یہی فکر ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ دین اسلام کو جو ہمارا جھنڈا ہے اس کو کسی بھی حال میں نیچے نہیں گرانا، کسی بھی حال میں اس کو کم درجہ نہیں دینا ہے، اس کو پکڑ کر رکھنا ہے۔ جب جعفر رضی اللہ عنہ وفات پا گئی، دشمن نے آ کر سب سے پہلے ہاتھ پر وار کر دیا، پھر اس کے بعد دوسرے ہاتھ پر وار کر دیا، دونوں ہاتھ ان کے کٹ گئے۔ فوری جو تیسرے صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ، ان سے پہلے، ان کے بعد جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئے، تینوں صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایک کے بعد دیگرے ذمہ داری دی تھی، اب تینوں صحابہ شہید ہو گئے۔ جب تیسرے صحابی شہید ہو رہے تھے، قتل کیے جا رہے تھے، تو ایک اور چوتھے صحابی جن کا نام ثابت بن ارقم ہے، انہوں نے فوری اس جھنڈے کو پکڑ لیا، تھام لیا تاکہ وہ گرنے نہ پائے۔ اور جنگ کے دوران ہی یہ چوتھے صحابی کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کسی نہ کسی آدمی پر اتفاق کر لو، کسی نہ کسی کو جلدی سے جو ہے امیر بنا دو، سپہ سالار بنا دو، جو اس جھنڈے کا جو ہے ذمہ دار بن سکے اور ہماری ٹیم، ہماری لشکر کو بھی وہ انتظام کر سکے، اس کا بھی وہ۔ تو سارے لوگوں نے مل کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو انتخاب فرمایا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، اللہ کے نبی کو جنگ کی ہر بات کی خبر مل رہی تھی، جب اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچی کہ تین صحابہ بھی شہید ہو گئے اور خالد کو مسلمانوں نے سپہ سالار بنایا، لشکر کا امیر بنایا، تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں میں، مدینے کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اے مدینہ والوں، خوش ہو جاؤ، ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اب اس جنگ کو سنبھالا ہے، اب ہمیں ہرگز بھی کسی قسم کا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ظاہر ہے خالد رضی اللہ عنہ جس بھی جنگ میں شامل ہوتے، وہ جنگ ہمیشہ جو ہے پورے زور و شور سے کیا کرتے تھے، پورے زور و شور سے کیا کرتے تھے۔ اس جنگ میں خالد رضی اللہ عنہ کی تلوار نے کم سے کم 9 یا 10 تلواروں کو کاٹ دیا تھا، لوگ چھوڑ دیں تلواروں کو کاٹ دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ان کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ کم سے کم 100 سے زائد جنگیں خالد بن ولید نے لڑی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک، اللہ اکبر۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ جب یہ لشکر کے امیر بن گئے تو پہلا دن ظاہر ہے کہ دونوں کی درمیان اچھی خاصی لڑائی ہوئی اور شام ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی۔ دوسرے دن خالد رضی اللہ عنہ نے کیا، انہوں نے یہ کیا کہ چھوٹی سی جماعت ہے ان کے پاس، صرف 3000 ہیں اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے۔ انہوں نے یہ پلان کیا لشکر کو ڈرانے کے لیے، دشمن کو بھڑکانے کے لیے، خطرہ محسوس کروانے کے لیے پہلی صف میں نئے چہروں کو رکھا، وہی چہرے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے لوگوں کو تبدیل فرمایا۔ اس مرتبہ انہوں نے جنگ کرنے کے لیے پہلی صف میں نئے چہرے لگے اور جو کل چہرے تھے، جو کل لوگ تھے جو پہلی صف میں کھڑے تھے، انہیں سب سے پیچھے کر دیا تاکہ دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ ہاں لشکر بڑھ رہا ہے ان کا بھی، یہ بھی جو ہے اپنی طرف سے مدینے سے لوگوں کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے، ان کا بھی لشکر روزانہ بڑھ رہا ہے، اس طرح وہ ڈر سکیں۔ کافی دنوں تک خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا کہ ایک ایک دن جو ہے صف میں ایک ایک جو ہے جماعت کو رکھا کرتے اور پرانی جماعت کو، پرانے لوگوں کو پیچھے کیا کرتے تھے، انہیں 3000 کے لشکر کو وہ جو ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں تبدیل کیا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہے اس طرح غلط فہمی میں آ جائیں، دشمن پر رعب طاری ہو جائے۔ ویسا ہی ہوا، دشمن اس طرح دن گھٹتے گئے، اب دشمن نے یہ سمجھا کہ ہمیں اب شاید خطرہ ہے، ان کا لشکر بڑھتا ہی جا رہا، اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہے۔ دشمن خوف کھا کر بھاگ گیا، سبحان اللہ۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے صرف اور صرف 12 لوگ شہید ہوئے، دشمن کے اچھے خاصے لوگ مارے گئے، کئی لاکھ میں سے کافی سارے ہزار مارے گئے۔
دیکھیں میری بہنوں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاعت کرنے سے، ایمان اور یقین رکھنے سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات کہ ہمیں اپنے نفس پر، اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ اگرچہ ہماری عزت و آبرو کو کچھ ہو جائے، اگرچہ دنیاوی لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام کم ہو جائے، درجہ جیسا بھی ہو، اگرچہ لوگ اس کام کو ناپسند کریں، اس کے باوجود ایک بندے کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اس چیز کو کسی نہ کسی طرح روکنا ہے، مجھے اس کام کو کسی نہ کسی طرح روکنا ہے۔ جب بندے کا یہ کام ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی نظر میں اگرچہ لوگ نفرت کریں، آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلندیوں پر فائز کرے گا، ایسے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن انسان افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اس کا ساتھ دیا ہوتا کم سے کم۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام جنگوں پر جاتے ہی اس ارادے سے تھے جنگ کے میدان میں کہ ہم شہید ہو جائیں، شہادت کا ارادہ رکھتے ہوئے ہی وہ جنگوں میں جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جنگیں بھی بڑی بھرپور جوشیل انداز میں کیا کرتے تھے، اور جب سامنے سے دشمن آ جاتے تو قریب قریب چلے جاتے۔ موت کی خواہش سے شہادت کی خواہش وہ جستجو رکھتے ہوئے، کیونکہ شہادت کا مقام اور مرتبہ، اس کی فضیلت انہیں معلوم تھی۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں اتنے سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس صرف اور صرف اپنے نفس کی قربانی دے، اپنے نفس کو شہید کریں، کیونکہ سب سے بڑی قربانی تو، سب سے بڑی شہادت تو نفس کی شہادت ہوتی ہے۔ اگر انسان آج ایک مسلمان اپنے نفس پر قابو کر لے، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہو، گناہوں کو روکنے کے سلسلے میں ہو، یا پھر مال و دولت کے سلسلے میں ہو، ہر چیز میں اگر اپنے نفس کو وہ قابو پا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہے، سب سے بڑا کامیاب وہی ہے، کیونکہ سارے کے سارے گناہوں کا آغاز دل سے ہوتا ہے، نفس سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم نہ صرف اس کو غزوات کی شکل میں، واقعات کی شکل میں پڑھیں، بلکہ ان سے نصیحتیں لینا ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ واقعات کی طرح ان کو سنتے جائیں، یاد رکھیں ان ساری چیزوں کو اور نصیحتوں کو لیں ضرور۔ اس کے بعد میری بہنوں، فتح مکہ، اس کے بعد فتح مکہ پیش آتی ہے، اور فتح مکہ کب پیش آئی؟ 8 ہجری میں۔ فتح مکہ ایک مشہور اور معروف غزوہ ہے، ایک مشہور جنگ ہے، لہٰذا کم سے کم ہمیں اس کی تاریخ تو یاد رکھنی ہے کہ کب پیش آئی۔ رمضان کے مہینے میں 8 ہجری کو پیش آئے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے موقع پر جب وہ افسوس کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ ایک تو عمرہ عبادت بھی ہم سے روکی جا رہی ہے، اور خود ہمارے شہر میں ہمیں داخلہ نہیں مل رہا مکہ میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی سورۃ الفتح کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ یقیناً ہم قریب آپ کو ایسی فتح سے، ایسی کامیابی سے نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ایسی کامیابی ہوگی جو کھلم کھلا ہوگی، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سورۃ الفتح کی آغازی آیات کا یہی معنی ہے۔ اللہ نے جو پیشن گوئی دی تھی اللہ کے نبی کو جو وحی کے ذریعے سے، وہ اب جا کر یہاں پر 8 ہجری میں پوری ہو رہی ہے، کیونکہ صحابہ نے بھی اللہ کے نبی کی اس وحی پر، ان آیات پر بھروسہ کیا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آئی ہیں، بات آئی ہے تو یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تو اب فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان صحابہ کے ساتھ مکہ میں نہ صرف داخل ہوتے ہیں، بلکہ وہاں سے شرک کا خاتمہ کرتے ہوئے اسی طرح کافی سارے مشرکین کو، کافی سارے کافرین کو دین اسلام میں داخل بھی کرواتے ہیں۔ بڑا تفصیل ہے، ہم اس کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، جتنا ہو سکا آج پڑھتے ہیں۔ 8 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی، رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اب تک کی سب سے عظیم فتح، اب تک کے غزوات کی سب سے عظیم کامیابی تھی، جس سے اللہ نے اپنے دین کو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کو بھی عزت بخشی۔ اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی کہ مکہ مکرمہ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شہر کی حفاظت فرمائی، خانہ کعبہ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کر دیا، جتنے بھی اب تک کے غلط
ہاتھ اس کی ذمہ داری لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اب یہ ذمہ داری اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو سونپ دی۔ نہ صرف اتنا بلکہ کفار بھی، مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، لشکر در لشکر، نہ صرف ایک انسان بلکہ کافی سارے لوگ فوج کی طرح جس طرح داخل ہوتے ہیں اس طرح داخل ہونے لگے۔ اب دیکھیں اس کا سبب کیا ہے، اس کو ہم معلوم کریں گے، اس کا ریزن، اس کا سبب۔ قریش کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام بنو بکر اور ایک قبیلے کا نام بنو خزاعہ۔ حدیبیہ کے موقع پر، جب حدیبیہ ہو رہی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس موقع پر قریش کے ایک قبیلے نے، بنو بکر نے قریش کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، قریش کے ساتھ ہاتھ ملا لیا انہوں نے، اور اپنا جو ان کا دشمن ہے بنو خزاعہ، جن کے ساتھ ان کی دشمنی کافی زمانے سے، دور جاہلیت سے چلتی آ رہی تھی، وقتی طور پر بجھ گئی تھی، لیکن حدیبیہ کے موقع پر اب انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور رات کے وقت حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے میری بہنوں، میں دوبارہ بتاتی ہوں، آپ سنیں۔ مکہ مکرمہ میں دو قبیلے ہیں، ایک قبیلے کی دشمنی دوسرے قبیلے سے کافی عرصے سے تھی، درمیان میں دو قبیلے، دو دشمن آپس میں خاموش ہو گئے تھے چند عرصے کے لیے، لیکن بعد میں جو ہے بنو بکر قبیلے نے قریش کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ کیوں؟ تاکہ اب ان کا لشکر جو ہے بڑھ جائے، مدد کے لیے آسانی ہو سکے۔ جب لشکر بڑھ گیا ان کا، اب جا کر انہوں نے اپنے دشمن بنو خزاعہ پر حملہ کیا رات کے موقع پر۔ کافی سارے لوگ مارے گئے۔ اب دیکھیں یہ جو جنس قبیلے پر حملہ کیا گیا، وہ قبیلہ، مکہ کا وہ قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں تھا، وہ قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا۔ وہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی سے نفرت نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کے پاس فوری جاتے ہیں مدینہ روانہ ہو کر اور کہتے ہیں کہ فلاں جو قبیلہ ہے جو پہلے سے ہمارا دشمن تھا وہ اب قریش کے ساتھ مل چکا ہے، قریش قبیلے کے ساتھ مل چکا ہے اور دونوں نے مل کر ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی، ہم تو زمانے جاہلیت سے ہی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہم آپس میں جنگوں میں کسی بھی بات پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لہٰذا آپ نے ہم سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، آپ تو ہمارے ساتھی ہیں، لہٰذا آپ مدد کریں، کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، اللہ میں جس چیز سے حفاظت کرتا ہوں تمہاری بھی اسی چیز سے جو حفاظت کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد فرمائے گا، میں تمہارا ضرور ساتھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ کے نبی پورا کا پورا تیاری کر کے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ قریش اور بنو بکر سے جنگ کرنے کے لیے۔ جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو قریش نے کیا کیا، وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیبیہ میں ایک کنڈیشن طے ہوئی تھی کہ مسلمانوں اور قریش کے لوگوں میں سے، قریش کے لوگوں کے درمیان، مسلمان اور قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ ابھی یہاں پر 10 سال نہیں ہوئے، اتنی جلدی جنگ شروع ہو گئی، اور وہ بھی قریش کی طرف سے، حالانکہ یہ کنڈیشنز تو انہوں نے ہی لگائی تھی، لہٰذا وہ ڈر گئے کہ یہ تو ہماری بات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہمارا وعدہ کہیں مخالف نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر جو ہے مسلمان جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو قریش نے کیا کیا، اس جنگ کو روکنے کے لیے ابو سفیان کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور کہہ دیجئے اللہ کے نبی سے، محمد سے، کہ یہاں پر غلط فہمی ہو چکی ہے، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، درمیان میں ہمیں انہوں نے گھسیٹ لیا، ہم کو انہوں نے جو ہے یہاں پر انہوں نے راستہ بنایا تھا، صرف اور صرف ایک ٹیم بنائی تھی، وہ صرف مدد چاہتے تھے، وہ صرف ٹیم چاہتے تھے، لہٰذا یہ معاملہ ان دونوں کا ہے، آپ ہرگز بھی نہ آئیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے، اللہ کے نبی کو جنگ کرنے سے روکنے کے لیے قریش کے لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ابو سفیان جاتے ہیں سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر، یعنی کہ اللہ کے نبی کے گھر، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے وہاں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ، ان کی بیٹی نے فوری اس بستر کو لپیٹ دیا، تو ان کی بات کو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بیٹی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا، یا پھر مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ اتنی اچھی بات ہے نا
کہ کیا تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا پھر اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھ رہی ہو؟ کیسا معاملہ ہے؟ بیٹی کہتی ہے، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں ابھی بھی، اس لیے مشرک کے لیے اللہ کے نبی اتنے بڑے عظیم ذات کی جگہ لینا آپ کے لیے شائن نشان نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ تم جب سے میرے پاس سے نکلی ہو تمہیں بھی ضرور یہ شر لگ گیا ہے، تم بھی ضرور جو ہے سارے نقصانات پا رہی ہو۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے ذہن سے یہ کہا، اپنے نظریے سے، کہ تم جو ہے اب آخرت کی زندگی میں پچھتاؤ گی، تم جو ہے ابھی دنیا میں پورا کا پورا نقصان جھیلو گی۔ اس طرح وہ اپنی بیٹی پر افسوس کر رہے تھے، ان کی ناکامی پر، بلکہ ناکام اصل میں یہ ہیں، یہ انہیں افسوس کرنا چاہیے اپنے آپ پر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، ساری باتیں انہوں نے کہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارادہ کر لیا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے اب ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ناحق، اور اس طرح ان کافرین کے کہنے سے ہم رک جائیں گے؟ ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ ایک تو انہوں نے ہماری کنڈیشنز جو صلح حدیبیہ میں ہوئی تھی ان کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، مخالفت کی ہے، اور اب یہاں پر آ کر جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، صلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابو سفیان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، تو انہوں نے بھی صاف منع کر دیا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں، اللہ کے نبی نے جب تیاری کر دی ہے تو میں اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے مزید انکار کر کے سختی سے جواب دے دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے، انہوں نے معذرت طلب کی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کریں، میرے ہاتھ میں بھی کچھ اختیار نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو خود لوگوں کے درمیان جا جا کر آپ یہی اعلان کر دیں، آپ اعلان کر دیں اور واپس چلے جائیں، آپ اعلان کر دیں کہ جنگ ہونے والی ہے، سب اپنی اپنی حفاظت کیجیے، اور یہ بھی بتا دیں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ ان دونوں قبائل نے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے آپ کا استعمال کیا تھا، کوئی جنگ کے لیے نہ ہو۔ اس طرح اگر آپ چاہیں اپنی بات جو ہے لوگوں کے سامنے اعلان کر یہ بتا دیں۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا اور واپس چلے گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی پوری تیاری شروع کر دی، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ مدینے سے نکلنے کے لیے ساری کی ساری تیاری کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ، ہم جا رہے ہیں ان پر جنگ کرنے کے لیے، لہٰذا اے اللہ اس بات کو چھپائے رکھ، اس راز کو چھپائے رکھ، کیونکہ ہم ان پر اچانک حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکہ کے ان علاقوں پر اچانک سے حملہ کریں، اچانک ان کی سروں پر ہم پہنچ جائیں، لہٰذا اے اللہ ہمارے اس راز کو راز ہی رکھنا، جاسوسوں کے ذریعے سے، کسی اور خبریوں کے ذریعے سے اس بات کو نہ پہنچا دے تو ان تک، تاکہ وہ کسی طرح کی تیاری نہ کر سکیں، ہم تیاری کر کے جو ہے مکہ روانہ ہو جائیں اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ اور مزید اس بات کو رازداری رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو مدینے سے دور ایک علاقے کی طرف بھیج دیا، مدینے سے دور ایک اور علاقے کی طرف اللہ کے نبی ایک صحابی کو بھیجتے ہیں لشکر دے کر، کیوں؟ تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ شاید اس علاقے کی طرف جا رہے ہوں، مدینہ چھوڑ کر مکہ نہیں آ رہے بلکہ کہیں اور وہاں پر ہی جا رہے ہوں۔ اس طرح گمراہ کرنے کے لیے دشمن کو اللہ کے نبی نے کافی سارے راستے تیار کر کے رکھے تھے، اپنائے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلے کلاس میں پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ کا سفر کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر کس طرح ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہاں اللہ کے نبی نے کیا کیا کامیابیاں حاصل فرمائی، اور کون کون لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کی ساری کرتوتیں جو اب تک قریش کے لوگ کرتے آ رہے تھے، خود اپنے ساتھی سے جس کی وہ ہر وقت اطاعت کرتے، ہر وقت اس کو پسند فرماتے، لیکن جب سے نبوت آئی اس وقت سے وہ ان کا دشمن بن گیا، ان کی نفرت کا باعث بن گیا۔ اب ایسے سخت معاملات میں ایسے سخت لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیسا معاملہ کیا؟ کیا انہیں معاف کر دیا یا پھر کوئی سخت وعید، کوئی سزا ان کو سنائی؟ اس کے بعد اللہ کے نبی مکے میں رہتے ہیں یا پھر مدینہ واپس چلے جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے جو بھی پڑھا ہے وہ یاد رکھیں آپ، غزوہ ذات الرقاع ہے، اسی طرح فتح مکہ کی چند ایک اہم نکات، فتح مکہ کا آغاز ہم نے کیا ہے۔
ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔